ما شاء الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لأهله والصلاة على آلها أما بعد. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سلسلہ گفتگو میں آج 8 شوال المکرم کا دن ہے، اور اس دن سے متعلق ایک عظیم سانحہ اور واقعہ جو ہے تاریخی اعتبار سے تاریخ میں مورخین نے رقم کیا، جس کا تعلق جنت البقیع سے ہے۔ تو انہدام جنت البقیع ایک سیاہ تاریخی باب ہے، اور مورخین نے اس کو رقم کیا۔ تو چلتے ہیں کہ جنت البقیع قبرستان کے حوالے سے کچھ معلومات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ امہات المومنین، جلیل القدر اصحاب، تابعین اور دوسرے اہم افراد کی قبور ہیں، جنہیں آل سعود نے منہدم کر دیا، اور ان میں سے اکثر کی قبور کی پہچان اور ان کے صحیح مقام کی شناخت ممکن نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام خصوصاً شیعہ اور سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، دانشوروں اور اہل قلم کی ذمہ داری ہے کہ ان کی قبور کی تعمیر نو کے لیے ایک بین الاقوامی تحریک کی داغ بیل ڈالیں، تاکہ یہ روحانی اور معنوی سرمایہ اور آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے اس عظیم نوعیت کے قبرستان کی، کہ جس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، حفاظت اور تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدفون ہستیوں کی خدمات کا ادنا سا حق ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ناقابل تردید سچ ہے کہ تاریخ آل سعود کے سیاہ کارناموں سے جو ہے وہ پر ہے، اور ان میں انہدام جنت البقیع سے آترین کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ جنت البقیع کی موجودہ شکل اور صورت جو ہے وہ مسمار شدہ ہے، جو ابھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس تاریخی مقام کو 1925 یا 1926 سن میں آل سعود کے فرمان روا شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے حکم پر منہدم کیا گیا تھا۔ جنت البقیع ایک قبرستان ہے جس میں اہل بیت، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اہل بیت اور اصحاب رسول گرامی اسلام اور دیگر تابعین اور دیگر افراد کی جو ہیں وہ قبور وہاں موجود ہیں۔ جب وہابیوں نے حجاز پر قبضہ کی غرض سے حملہ کیا، ان کا لشکر طائف کو فتح کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا اور مقدسات اور گنبد کو گرا دیا، یعنی وہاں مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے مقدسات، مقامات اور گنبد جو تھے ان کو گرا دیا گیا۔ ان میں وہ گنبد بھی شامل تھا جو زمزم کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا۔ سن 1805 میں اسی فعل کو دہراتے ہوئے مدینہ منورہ کی مساجد بشمول جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ قریب تھا کہ روضہ رسول گرامی اسلام کو بھی گرا دیا جاتا، منہدم کر دیا جاتا، لیکن خوش قسمتی سے یہ سانح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ جنت البقیع، جس کو بقیع سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ تمام قبور کی اونچائی اور نشانات کو ختم کر دیا گیا، اور زیارت مسلم امہ نے مکہ و مدینہ کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے خلافت عثمانیہ کے قیام کی حمایت کی، اور محمد علی بادشاہ نے حملہ کر کے مکہ و مدینہ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ سن 1818 میں عثمانی خلیفہ عبد المجید اور عبد الحمید نے تمام مقامات مقدسہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، اور یہ سلسلہ سن 1860 تک جاری رہا۔ لیکن مغربی طاقتوں کی اعماء پر خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد وہابی دوبارہ حجاز میں داخل ہوئے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے روضہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام تاریخی ورثہ کو مسمار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی گھر کو بھی گرا دیا گیا۔ وہابیوں نے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے سرزمین حجاز کا نام بدل کر سعودی عرب رکھ دیا۔ اس کبھی فعل کے رد عمل میں تمام اسلامی دنیا نے صدائے احتجاج بلند کی، اور متحدہ ہندوستان میں آل سعود کے مذکورہ اقدام کے خلاف قرارداد منظور کی گئی۔ ایران، عراق، مصر اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک، انڈونیشیا اور ترکی میں مظاہرے بھی کیے گئے۔ مکہ مکرمہ میں جن محترم بزرگ ہستیوں کی قبور کو منہدم کیا گیا، ان میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ اور حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ شامل ہیں، اور جبل احد پر حضرت حمزہ اور دوسرے شہداء، اور جدہ میں حضرت حوا جدتنا کی قبریں بھی آل سعود کے عقیدہ کا نشانہ بنی۔ اب اس کے علاوہ بنو ہاشم کے مخصوص افراد کے گھر بھی گرا دیے گئے، جن میں حضرت امیر کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کے گھر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں دختر رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضوں کو منہدم کیا گیا۔ فرزند رسول حضرت ابراہیم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ام البنین، حضرت حلیمہ السعدیہ اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کی قبور کی اونچائی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ موجودہ جنت البقیع میں قبریں دور سے مٹی کے ٹیلے دکھائی دیتی ہیں، جن پر چھوٹے چھوٹے پتھر جو ابھرے ہوئے ہیں۔ انہدام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کی وجہ حج و عمرہ کی کمائی سے حاصل ہونے والے منافع ہیں۔ ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ حجاج اور زائرین کو رہائش فراہم کرنے کی غرض سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ارد گرد تعمیرات جاری ہیں، اور دور نبوی کے تعمیر شدہ کنویں اور پل جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم اسلام کے چچا جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی جگہ پر بھی ہوٹل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر جو ہے ان کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو اصحاب ہیں ان کے رہائش گاہوں کو بھی مختلف ہوٹلوں میں تبدیل کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے بہت ساری بلند عمارتیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ بلند و بالا مکہ کلاک ٹاور خانہ کعبہ کے عین قرب میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی 5 منزلوں پر شاپنگ سینٹر اور لگژری ہوٹلز بنائے گئے ہیں۔ مستقبل قریب میں اسی طرح مزید بھی ہوٹل جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور اسی طرح کی عمارات جو ہیں وہ اس خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہیں وہ کھڑی کی جائیں گی، جن کی آمدنی سے سعودی حکمران امریکہ سے مزید ہتھیار خرید سکیں گے۔ آل سعود نے مکہ مکرمہ کو اقوام متحدہ کے ادارے کی تاریخی ورثہ عمارات میں بھی اسی وجہ سے شامل نہیں کیا تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل سکے کہ یہاں کے تاریخی مقامات کو کتنی تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ مکہ شہر مقدس نامی کتاب کے مصنف ضیاء الدین سردار لکھتے ہیں کہ سعودی حکمران بخوبی جانتے ہیں کہ ایک دن ان کا وہ سرمایہ جو تیل کی صورت میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے حج ان کی آمدنی کا دوسرا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج جنت البقیع غم و علم کی داستان سناتا ہے۔ یہ صرف وہ جسارتیں ہیں کہ جن کو صرف بقیع کے مسمار کیے جانے کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ آل سعود نے وہابی فرقے کی تعلیمات کے مطابق مکہ، مدینہ، طائف اور دیگر بلاد اسلامی کے تمام تاریخی آثار و مزارات اور بارگاہوں کو بھی نابود کیا ہے۔
جن کا تعلق شیعہ و سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سے ہے۔ یہ عالم اسلام کی 14 سالہ تاریخ کا ایک مختصر سا ورق ہے جو تاریخی اسناد کی روشنی میں آل سعود اور فرقہ وہابیت کے سیاہ کارناموں کی ایک زندہ اور حقیقی مثال ہے، اور دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر کیوں خاموش ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ آج جو زائرین جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، جب وہ اس پدر عظیم کے عظیم الشان روضہ پر حاضری دے کر ان کی دختر کی بے سایہ قبر پر جاتے ہوں گے تو ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ بقول شاعر، سبز گنبد کے قریب مرکد زہرا ہے مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔